اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم سامعین و مکرم عزیز ناظرین، کہ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تعلق قرآن، یعنی قرآن پاک سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے اور کیسا ہے، اور قرآن پاک سے تعلق کی اہمیت کیا ہے۔ کاش کہ میں قرآن کے علاوہ اور کسی چیز میں مشغول نہ ہوتا۔ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کاش کہ میں خود کو صرف قرآن تک محدود نہ رکھتا۔ ابن تمیمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میں اس بات پر شرمندہ ہوں کہ میں نے قرآن کے معنی کے علاوہ اور چیزوں پر زیادہ وقت ضائع کر دیا۔ سفیان ابن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم یہ معاملہ اپنے اعلیٰ مقام کو اس وقت پہنچے گا جب اللہ تعالیٰ تمہیں ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہو جائے، تو جس نے قرآن سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ خوب سمجھ لو جو تم سے کہا جا رہا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم علم کا ارادہ کرو تو قرآن کو قریدو، یعنی دیکھو، سرچ کرو، تلاش کرو، کیونکہ یقیناً اس میں پہلوں اور پچھلوں کا علم ہے، یعنی ہم سے پہلے آنے والے جو لوگ تھے ان کے بارے میں اس کے اندر علم دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اس کی خیر بڑھ جاتی ہے، اس میں فرشتے آتے ہیں اور شیاطین نکل جاتے ہیں، اور بے شک وہ گھر جس میں اللہ کی کتاب میں سے کچھ نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، اس کی خیر کم ہو جاتی ہے اور فرشتے اس سے نکل جاتے ہیں اور شیطان اس میں آنے لگتے ہیں۔ اعمش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بلند کیا وہ قرآن ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم قرآن کے علاوہ کوئی غنی نہیں ہے اور اس کے بعد کوئی محتاجی نہیں ہے۔ کسی سلف نے کہا، قرآن کا جتنا میرا حصہ زیادہ ہوا اتنی ہی میرے وقت میں برکت ہوئی اور میں مسلسل اسے بڑھاتا رہا یہاں تک کہ میرا حزب 10 پاروں تک چلا گیا۔ ابراہیم بن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے علم کے لیے سفر کا ارادہ کیا تو ضیاء المقدسی نے انہیں وصیت کی، قرآن کو بہت زیادہ پڑھو، اس کو چھوڑو نہیں، کیونکہ جس قدر تم اس کو پڑھو گے اسی کے مطابق تمہارے لیے آسانی کی جائے گی۔ الضیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، میں نے یہ دیکھا ہے اور اس کا بہت زیادہ تجربہ کیا ہے کہ جب میں نے قرآن پاک کو زیادہ پڑھنا شروع کیا تو میرے لیے حدیث کا سننا اور اسے کثرت سے لکھنا آسان کر دیا گیا، اور جب نہیں پڑھا تو آسانی سے بھی نہیں ہوئی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، جو تم سے پہلے تھے وہ قرآن کو تمہارے رب کے پیغامات سمجھتے تھے تو وہ رات کو غور و فکر کرتے اور دن میں اس کا جائزہ لیتے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو وہ قرآن کی قرأت سے بھی سیر نہ ہوتے۔ اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو وہ قرآن کی قرأت سے کبھی سیر نہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کبھی قرآن کی قرأت سے بھرتے ہی نہ، بس ہر وقت قرآن پاک پڑھتے رہتے اور سکون حاصل کرتے رہتے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قرآن پاک کو شعر کی طرح گا کر نہ پڑھو اور نہ ہی اسے ردی کھجور کی طرح پھینکو، اس کے عجائبات کے پاس ٹھہر جاؤ اور اس کے ساتھ دلوں کو حرکت دو، اور تم میں سے کسی کی فکر یہ نہ ہو کہ وہ سورت کو ختم کر دے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ مجھے وصیت کیجیے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی کتاب کو اپنے سامنے رکھو اور اس کے حاکم ہونے پر راضی ہو جاؤ، بس بے شک یہ قرآن ہی وہ چیز ہے جس نے تمہارے بیچ تمہارے رسول کو خلافت دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ سفارشی ہے جس کی بات مانی جائے، وہ گواہ ہے جس پر الزام نہ لگایا جائے، اس میں تمہارا ذکر ہے اور ان کا ذکر جو تم سے پہلے تھے، فیصلہ کرنے والا جو تمہارے سامنے ہے اور خبر جو تمہارے بعد ہے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم پر قرآن واجب ہے کیونکہ اس میں عقل کی سمجھ بوجھ، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، رحمان کی طرف سے آنے والی نئی کتاب ہے
کعب احبار نے کہا السابقون السابقون، وہ اہل القرآن ہیں۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ساتھ انس کیا ہے؟ کہا علم اور قرآن۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حلاوت کو 3 چیزوں میں تلاش کرو، نماز میں، قرآن میں اور ذکر اللہ میں، پھر جب تم اس کو پالو پس چل پڑو اور خوش ہو جاؤ، پھر اگر تم یہ مٹھاس نہ پاؤ تو جان لو کہ تمہارا دروازہ بند ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اپنے دلوں کو اس کے ساتھ آباد کرو اور اپنے گھروں کو بھی، یعنی قرآن کے ساتھ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یقیناً یہ دل سمیٹنے والے ہیں، تو تم ان کو قرآن کے ساتھ مشغول کرو اور اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم پر قرآن واجب ہے، پس اسے سیکھو اور اپنے بیٹوں کو سکھاؤ، پس بے شک تم سے اس بارے میں سوال ہوگا اور اسی کے ساتھ تمہیں بدلہ دیا جائے گا، اور یہ نصیحت کرنے کے لیے کافی ہے اس کو جو عقل رکھتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب تم اس بات کا ارادہ کرو کہ تم یہ جانو کہ تمہارے پاس اور دوسروں کے پاس اللہ کی محبت میں سے کیا ہے، تو اپنے دل میں قرآن سے محبت کو دیکھ لو، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے اور میرے ذریعے بدل دے۔ ناظرین محترم، آج اس موضوع قرآن پاک کی اہمیت میں مین جو خلاصہ نکلا ہے وہ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک ہماری زندگی کا سرچشمہ حیات ہے۔ قرآن پاک کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے، قرآن پاک کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے جو ہمیں منزل مقصود پر لے جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت، پس ان دونوں کو تھامے رکھنا، قرآن اور سنت، قرآن اور سنت۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ سب کو قرآن پاک سے سچی اور پکی بعمل محبت نصیب فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔